السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ اللہ اس زمین کے اوپر ان دونوں کو آپ کی پیدائش کا ذریعہ بناتا ہے، اور جب آپ پیدا ہو جاتے ہیں تو جب تک جوانی کو پہنچتے ہیں یہ ماں باپ مل کے آپ کی پرورش کرتے ہیں۔ آپ جب بیمار پڑتے ہیں تو یہ ماں باپ آپ کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کو ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کرواتے ہیں۔ جب آپ صحت مند ہوتے ہیں تو آپ کی اسکول کی فکر کرتے ہیں، پھر آپ کو کالج میں لے جاتے ہیں، پھر آپ کو اتنا ذمہ دار بنا دیتے ہیں کہ آپ خود کی روٹی کمانے لگ جاتے ہو۔ یہاں تک آپ کی پرورش ہوتی ہے۔ وہ جب آپ پیدا ہوئے رہتے ہیں وہ خود جوان ہوتے ہیں، لیکن آپ کو جب ذمہ داری کا احساس ہونے لگے گا، جس وقت آپ ذمہ دار بن چکے ہوں گے، تو ماں باپ اس وقت بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کی قربانیاں اتنی بڑی ہو گئی ہوتی ہیں کہ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ایسے ٹائم پہ آپ جو ان کی اولاد ہے ان کے ساتھ رحم دلی کا، خیر کا، عاجزی کا اور ان کے ادب کا معاملہ کرنا ہے۔ ماں باپ میں سے باپ جو ہوتا ہے وہ جنت کا دروازہ ہوتا ہے۔ ماں جو ہوتی ہے وہ اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہوتی ہے۔ تو ان کی فرما برداری کامیابی کی نشانی ہوتی ہے۔ جن کے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ باپ صبح ہوتے ہی باہر نکل جاتا ہے، شام تک محنت کرتا ہے، اور آپ کی پڑھائی کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی ہر خوشی کے لیے کسی بھی حالت تک جا کے آپ کو کامیاب دیکھنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے، چاہے وہ اللہ اس کام سے راضی ہوتا ہو یا نہیں۔ اس کے دماغ میں اور اس کے دل میں ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میری اولاد کامیاب ہو جائے، میری اولاد کو کچھ بھی کمی نہ ہو۔ ایسی سوچ رکھ کے وہ میدان میں اترتا ہے، نہ آگے دیکھتا ہے نہ پیچھے دیکھتا ہے، نہ دائیں دیکھتا نہ بائیں دیکھتا، نہ اوپر نہ نیچے، بس اپنی اولاد کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ وہ حلال ذریعے بھی اختیار کرتا ہے اور حرام ذریعے بھی اختیار کرتا ہے۔ وہ خود کو دوزخ میں لے جانے والے اعمال بھی کر لیتا ہے تاکہ اپنی اولاد آگے بڑھ جائے، اپنی اولاد تکلیف نہ اٹھائے۔ اسی لیے اس کو ماں باپ کہتے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں میں اولاد کی محبت ڈال دیتا ہے، اور وہ اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں، مگر اولاد جوان ہو جاتی ہے، اور جب ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ظلم کرنے لگتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بے ادبی کرنے لگتے ہیں، پھر ان کی ناشکری کرنے لگتے ہیں، ان کی قربانیوں کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں، اور خود دوزخ کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو ماں باپ سب میں بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کرو۔
ابھی کے ابھی جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے پاس جاؤ، معافی مانگو، بے ادبی کے لیے معافی مانگو، نافرمانی کے لیے معافی مانگو، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ اور جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں، روزانہ کم سے کم 10 رکعت نفل نماز ان کے لیے پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں، قرآن کی 100 آیتیں تلاوت کریں، روزانہ ان کے نام پہ کچھ نہ کچھ صدقہ دیں، کچھ نہ کچھ خیرات کریں، کسی کو کپڑے دیں، کسی کو کھانا کھلوا دیں، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ کچھ ایسے کام کر دیں ان کے لیے جیسے ثواب جاریہ ہو جائے، آپ رہیں نہ رہیں مگر ثواب کنٹینیو ہوتا رہے۔ تو یہ سب کرنا آپ کے حقوق ہے اپنے والدین کے لیے، اور جتنا ہو سکے والدین کو رضامند کرنا ضروری ہے۔ جو چلے گئے ہیں ان کو اس طریقے سے رضامند کریں کہ ان کے حق میں دعا کریں، ان کے حق میں قرآن پڑھ کے اس کا ثواب پہنچائیں، درود پڑھ کے اس کا ثواب پہنچائیں، نفل نماز پڑھ کے اس کا ثواب پہنچائیں۔ کم سے کم روزانہ 10 رکعت نفل نماز ہو جائے۔ اب تو 5 وقت کی فرض نماز پڑھنا مشکل ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی کریں، اور ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور ان کی صحت، جن کے زندہ ہیں ماں باپ ان کے لیے صحت کی دعا کریں، اور ماں باپ کے حقوق ادا کریں۔ اور ماں باپ کبھی ریپلیس نہیں ہو سکتے، زندگی میں یاد رکھنا۔ بس اس بات کو پیرنٹل ایڈوائس اور ویری امپورٹنٹ ایڈوائس سمجھ کے فالو کرو اور شیئر کرو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔